ہم اکثر رمضان کو صرف عبادات، بھوک اور پیاس کا مہینہ سمجھتے ہیں نا، لیکن اس کی حقیقت اس سے کہیں گہری، کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اصل میں یہ ایک موقع ہے، ایک دعوت اپنے رب سے ایک ذاتی تعلق کو پھر سے جوڑنے کی۔ یوں سمجھیں کہ یہ رب کے گلے لگنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ خیال کتنا گہرا ہے کہ رمضان صرف کیلنڈر پر ایک تاریخ کی طرح نہیں آتا، نہیں، یہ ایک زندہ پکار ہے، ایک ایسی آواز جو ہر سال ہمیں بلاتی ہے۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں، بلکہ ایک ذاتی دعوت نامہ ہے جو ہر روح کے نام بھیجا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پکار ہے کیسی؟ یہ کس کو بلا رہی ہے اور کیوں بلا رہی ہے؟ آئیے ذرا کان لگا کر اس دعوت کو سنتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی اس آواز میں ہمارے لیے کیا خاص پیغام چھپا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پکار ہے کس کے لیے؟ یہ ان کے لیے نہیں جو خود کو کامل سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو دنیا کی بھاگ دوڑ میں تھک چکے ہیں، جن کے دل بوجھل ہو گئے ہیں۔ یہ ان روحوں کو آواز دیتی ہے جو اپنی غلطیوں اور گناہوں کے بوجھ تلے کہیں دب سی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جو ہماری کمزوریوں کو سمجھتی ہے۔ اور اس پکار کا مقصد بالکل صاف ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا پیچیدہ روحانی سفر نہیں، بلکہ ایک سیدھا اور صاف وعدہ ہے۔ رمضان کہتا ہے، بس آ جاؤ، میں تمہیں اللہ سے ملا دوں گا۔ گویا رمضان ایک پل بن کر آتا ہے جو ہمارے اور ہمارے خالق کے بیچ کے فاصلے مٹانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اچھا، جب کوئی اس پکار کا جواب دیتا ہے تو اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ یہیں سے رحمت کا باب کھلتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی رحمت کے بارے میں ہے۔ اس کا مرکز ہماری خامیاں نہیں، بلکہ اس کی بے پناہ شفقت ہے۔ یہی تو اس مہینے کی ساری خوبصورتی ہے۔ اللہ ہمیں ہماری حیثیت یا ہماری غلطیاں نہیں یاد دلاتا، بالکل نہیں۔ اس کے بجائے وہ ہمیں اپنی رحمت کی وسعت یاد دلاتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو ہمارے اندر کے خوف کو امید میں بدل دیتی ہے اور ہمیں بار بار کوشش کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا، رات کا سناٹا ہے، دعا میں ہاتھ اٹھے ہیں اور کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہماری یہ چھوٹی سی خاموش کوشش کائنات پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عرش ہل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بندہ اسے پکار رہا ہوتا ہے۔ ہماری دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ تو یہ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ اس کے لیے کسی بہت بڑے پیچیدہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی طاقت تو بہت سادہ لیکن گہرے روحانی اعمال میں چھپی ہوئی ہے۔ تبدیلی کا راستہ صرف 3 قدموں کا ہے، ایک سجدہ، ایک آہ اور ایک بار دل کی گہرائی سے یا اللہ کی پکار۔ یہ بظاہر بہت چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان میں ہماری پوری زندگی کو بدل دینے کی بے پناہ طاقت ہے۔ ایک سجدہ، یہ صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہے، یہ عاجزی کا، خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ جب ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو ہم اپنے غرور کو توڑتے ہیں، اور یہی ایک عمل انسان کے اندر کی دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ندامت کی آواز ہے، یہ پچھتاوے کا اظہار ہے۔ جب دل سے نکلی ایک سچی آہ میں توبہ شامل ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی گرمی گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ روحانی پاکیزگی کا ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ اور آخر میں صرف ایک بار یا اللہ کہنا، جب کوئی پوری بے بسی اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو یہ صرف ایک دعا نہیں رہتی، یہ ایک ایسی طاقتور پکار بن جاتی ہے جو تقدیر کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی تو دعا کی اصل طاقت ہے۔ اس تبدیلی کے سفر کا آخری مرحلہ ہے شفا یابی۔ یہ مہینہ صرف گناہوں کو مٹانے کا نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں اور بکھری ہوئی روحوں کو جوڑنے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی تسلی بخش یقین دہانی ہے۔ ہم زندگی میں کتنے ہی بکھر کیوں نہ جائیں، کتنے ہی ٹوٹ کیوں نہ جائیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں جوڑنا جانتا ہے۔ وہ تو بہترین کاریگر ہے جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی کمزوریوں کو، اپنے رازوں کو اور اپنے درد کو دوسروں سے چھپاتے چھپاتے تھک جاتے ہیں۔ رمضان اس تھکاوٹ کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی جگہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جہاں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہی خدائی معافی کا راز ہے۔
اللہ صرف یہ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں یا ہم نے کیا کیا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ معاف کیسے کرنا ہے۔ اس کا علم فیصلہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے اور گلے لگانے کے لیے ہے۔ تو آخری پیغام یہ ہے، اللہ سے کچھ مت چھپاؤ، اس کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دو، اپنی ساری کمزوریاں، سارے ڈر، سارے گناہ اس کے سامنے رکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے اور وہ معاف کرنا بھی جانتا ہے۔ یہی تو حقیقی آزادی ہے۔ رمضان کی پکار واضح ہے، اس کا وعدہ سچا ہے اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اب سوال صرف ایک ہے، جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اس سال اس پکار کا جواب کیا ہوگا؟